محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہتیری نعتیں پڑھی گئیں، بیانات حضرات نے سنے۔ بڑی مشہور نعت ہے علامہ اقبال کی، حضرت مولانا کے زبانی بھی آپ نے سنا اور مجھ سے بھی سنیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے۔ اور اسٹیج پر یہ ایک واقعی شاعر ہے اور بہت بڑے عالم حضرت مولانا اقبال صاحب فائز مدد اللہ العالی، انہوں نے نعت کی کتابیں بھی، ایسے پڑھنے والے تو بہت گھومتے جن کو سر و پیر کا پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت نعت لکھتے بھی ہیں۔ لکھنا کمال ہے، پڑھنا کمال ہے، پڑھنے والے تو بہت چاہ جسے پڑھوا لیجئے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ اور ٹھیک آ رہی ہے نا؟ ادھر ادھر تو نہیں ہو رہی؟ ابھی تک یہی گھپلا تھا کہ آواز کہاں جا رہی؟ حضرت مولانا اقبال صاحب فائز مدد اللہ العالی کو میں اس کا تضمین سنانا چاہتا ہوں کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، مرتبے سب سے، مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ۔ لائق صد احترام حضرات علماء اکرام و معزز سامعین عظام و پردہ نشین، خواتین اسلام و بانیان جلسہ، میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے اور قرآن مجید کی آیتوں کا پڑھنا ذہن سے نکل گیا، وہ بھی انشاءاللہ پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے ہم کو آپ کو یہ موقع مرحمت فرمایا، یہ اس کی بڑی نعمت ہے جو جمع ہو گئے اس کے نام پر۔ ارے بولو نعمت ہے نہیں بھی، ورنہ 2-2.5 سال جیسے گزرے سب کو پتہ ہے، چاہت کے باوجود بھی 10 لوگ مل کے جماعت کے ساتھ نماز ویسے سمجھ، اور نعمت ہے نہیں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں یوں مانو آپ، اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام پر جمع فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہ پاؤ گے، شمار نہ کر پاؤ گے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، ایک کشتی خریدا، دریا میں کشتی پر بیٹھ کر کے سفر کر لیا۔ سفر کر لینے کے بعد جب ایک ٹیلا نظر آیا، خشکی دکھائی پڑی، تھوڑا سا سوکھا نظر آیا، وہیں پہ کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا کہ ہم کو یہاں سے کہیں جانا ہی نہیں۔ او بھیا لال ٹوپی، چچا ادھر دیکھو نا، تم تو ارے بھیا ادھر والے لال ٹوپی ادھر دیکھو، ادھر اب تو لال والے بہت ہیں۔
ایک امام صاحب ملے لال کپڑوں میں نماز پڑھا. ہم نے کہا امام صاحب جاؤ کہیں گھاس چھلو نماز ماندہ پڑھو. کہا کیوں؟ ہم نے کہا لال کپڑوں کی نماز کی پوزیشن آپ بتا دو ذرا. امام صاحب لال کپڑوں میں. تو بعض لوگ بہت سستا امام ڈھونڈتے ہیں نا, بہت سستا. کسی صاحب نے بیچارے انتقال کر گئے, ابو شامہ صاحب تھے, انہوں نے ہم کو لطیفہ سنایا تھا. ایک امام صاحب 30 روپے میں امامت کیا کرتے. پورے مہینے میں کتنے ملتے تھے بھیا؟ 30 روپیہ. ایک دوسرے جگہ کے لوگ ایک دن آئے, کہا صاحب ہمارے ہاں امامت کریے 60 روپے مل جائیں گے. تو انہوں نے سوچا بڑی اچھی بات ہے, کوئی بہانہ کیا جائے. دوپہر میں لیٹے تھے, ظہر کا وقت ہوا, اذان ہو گئی, جماعت کا بھی ٹائم ہو گیا. لوگوں نے کہا امام صاحب ٹائم ہو چکا. کہا اچھا. اٹھے اور فوراً انہوں نے نماز پڑھا دی. لوگوں نے کہا امام صاحب آپ نے ایسے نماز پڑھا دی, وضو بھی نہیں کر سو رہے تھے, وضو نہیں ٹوٹا؟ کہا ہاں 30 روپلی میں وضو والی نماز لیں گے. کہا یار بڑا گھپلا ہے. امامت چھوڑ دی انہوں نے. کہا 30 روپیہ دیں گے مہینے میں, بھی وضو والی نماز؟ ایسے بغیر وضو کے پڑھو. دوسری جگہ چلے گئے, 60 میں ہو گئے. تو کہنے کا منشا ہے جب بڑا سستا ڈھونڈو گے نا تو لالے پیلا ملیں گے. پیسہ زیادہ خرچ کرو, اماموں کی قدر کرو. امام مفتی ضرور ہو, حافظ قاری اور کیا ہو بھیا مفتی. نہ مفتی ہو تو حافظ عالم ضرور ہو. اتنا بھی نہ ہو بہت بالکل مجبور ہو, کمزور ہو, بہت کنجوس ہو, تو کم سے کم حافظ اور قاری تو ہونا ہی چاہیے امام. ہم آگے کہیں گے نہیں. ایک امام صاحب نماز پڑھائے تھے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے کہا آپ نے کفر کیا. کہا کیوں؟ ارے میں نے الحمد پڑھا. میں نے کہا نہیں, ایاک نعبد تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں, اور کسی اور کی موقع مل جائے تو اس کی بھی. اتنا بڑا فرق آتا ہے ترجمہ سے. سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ تو بہتری آیتیں ایسی ہیں کہ پورا نہ ادا کرنے پر کیا ہوتا بھیا؟ تو جاؤ لالے پیلا ڈھونڈو. اور کیا؟ اللہ صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے. سمجھ رہے بھیا نہیں؟ اب زیادہ موضوع پھیلانا نہیں چاہتا ہوں, بڑا لفڑا ہے نمازوں میں, بڑا لفڑا ہے. پہلے لوگ سلیقے سے جایا کرتے, سب میں کھڑے ہو جایا کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ کے سامنے تواضع انکساری کے ساتھ کھڑے ہو. اب کیسے کیسے کھڑے ہوتے ہیں ہم اس کا ذکر نہیں کریں, اس میں بڑا لفڑا ہے. اور آگے نہیں کہیں گے. اتنا کہیں گے کہ اگر ویسا نمازی نماز پڑھ کے آئے تو باہر کے لوگ یہی نہیں جان پائیں گے کہ نمازی ہے کہ پورا بن بلا رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلا گا نماز پر کیا ایسا چاہ. اگر راستے میں پکڑ کے لوگ پیٹنے لگے تو ایک آدمی گواہی نہیں ملے گا کہ بھیا یہ نمازی ہے. پورا ان کا کوئی حلیہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ. ہم لکھنؤ میں اکثر, ہم کو 9 سال ہو گئے لکھنؤ میں ایک مکان لے لیا تھا چھوٹا سا, حضرت مولانا گھر تک تشریف لے گئے ہیں ہم. وہی تو وہاں یہ بیماری ہم کو زیادہ ملی, اپنے ہاں تو کم ملتی تھی, یہاں زیادہ ملی. اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. بنی اسرائیل کے عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. کتنے دن بھیا؟ 500 سال اللہ کی عبادت کی. کشتی پر بیٹھ کر کے دریا میں سفر کیا. جب ٹیلا مل گیا کشتی کو توڑ کے جلا ڈالا. ہم کو یہاں سے کہیں نہیں جانا, صرف اللہ کی عبادت کرنی. 500 سال گزر گئے. اس نے دعا مانگی پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے. کیسے پائے بھیا؟ سب لوگ طے کرو یہی دعا کریں گے کہ جب ہماری روح نکلے تو ہم سجدے کی حالت میں رہیں. ارے بولو مقام ملے گا نہیں ملے گا؟ کوئی آدمی چوری کرتا مل جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ لے جائیں گے, پیٹھ برابر کر دی جائے گی کہ صاحب چوری کی حالت میں ملا ہے. ایک آدمی عبادت کی حالت میں مل جائے, لوگ کہیں گے بڑا بڑھیا آدمی. کوئی نیکی کرتا ہوا مل جائے, لوگ کہیں گے بڑا اچھا آدمی نیکی کرتے ہوئے پایا گیا. جس حالت میں پایا گیا اس کی قدر. ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کے عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کہا پروردگار جب میری روح نکالی جائے تو فرشتہ مجھے سجدے کی حالت میں پائے. یہ دعا بھی قبول ہو گئی.
اللہ ہر ایمان والے کو تمنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، جو چاہے مانگ خدا سے مگر خدا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے، خلوص دل کی ضرورت ہے ہر دعا کے لیے۔ اس کی دعا قبول ہو گئی، فرشتے نے سجدے کی حالت میں پا لیا، روح نکال کے لے گیا، اللہ کی عدالت میں فیصلہ گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو، میرے فضل و کرم کی بنیاد پر میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔ اللہ ہر ایک پر اپنا فضل فرمائے۔ ارے بولو بھیا، ہمارا تمہارا کمال کوئی نہیں، صحیح غلامی کر لیں، اللہ کے حکموں کی تابعداری پیروی کر لیں، اللہ کے حبیب کا طریقہ عمل اتنے ہے، ورنہ ہم عبادت کہاں قضا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل و کرم کی بنیاد پر جنت میں داخل کر دو۔ تو بنی اسرائیل کا عابد بولا پروردگار وہ جو 500 سال عبادت ہم نے کی وہ اس کا ثواب؟ تو کہا تو حساب دے دو۔ ہر ایک کے ذمے 3 رجسٹر ہیں، کتنے بھیا؟ 3۔ 2 رجسٹر وہ ہیں، ایک دائیں طرف والا اپنا رجسٹر لے کے الگ بیٹھا ہوا، بائیں طرف والا فرشتہ رجسٹر الگ لے کے بیٹھا ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کِرَامًا کَاتِبِینَ یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ دونوں فرشتے لگے ہیں، نیکیاں کرو گے تو دائیں والا لکھے گا، برائیاں کرو گے تو۔ اب تو لوگ دائیں والے کو موقع نہیں دیتے، بائیں والا جٹا پڑا ہے رات و دن۔ طے کرو اب دائیں والے کو موقع دیں گے لکھنے کا، بائیں والے کو موقع۔ نیکیاں کریں گے تو دائیں والا لکھتا چلا جائے گا، بائیں والا بیٹھا رہے گا، جب نام اعمال پیش کیا جائے گا داہنے ہاتھ میں مل جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ داہنے ہاتھ میں مل جائے گا تو آدمی خوشی خوشی دکھائے گا کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو دائیں والے فرشتے نے بہت زیادہ لکھ ڈالا، بائیں والے فرشتے نے کچھ نہیں لکھا۔ جب حساب لیا گیا اب دائیں والا رجسٹر نیکیوں والا بھرا پڑا اور بائیں والا بالکل سادہ رہ گیا۔ تیسرا رجسٹر باقی بچا جو ہر ایک کے ذمہ ہے، وہ ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کی نعمتیں لکھی ہوتی ہیں، نہ کوئی اس میں ثواب ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی نیکی اور نہ۔ ارے بولو بھیا، اور خدا بولو نا تاکہ نیند بھاگ جائے، ورنہ کوئی لوگ ویسے بھاگے چلے گئے۔ اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی ثواب، صرف نعمتیں لکھی ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس میں صرف اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بنی اسرائیل کے عابد سے کہا گیا اے اللہ کے بندے تو نے 500 سال عبادت کی، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ان نعمتوں کا حق کیا ادا کیا؟ اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی، ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت۔ کتنے بھیا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے عابد سے کہا گیا تیری ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی۔ ارے بولو بھیا، اللہ ایک آنکھ کی روشنی لے لے، ایک آنکھ عطا فرمائے، کوئی قاعدے کا رشتہ دار نہیں مل پائے گا۔ جو دیکھو ہٹایا کانا ہے آدمی، بڑا مالدار ہے، بڑا خوبصورت دکھائی پڑتا، بڑا صحت مند دکھائی پڑتا، ایک آنکھ کی روشنی لے لی جائے، آنکھوں میں کجی کر دی جائے، کوئی قیمت اس کی ارے بولو بھیا لگے گی؟ بہت سیدھے نہ بنو، چالاک بہت ہو۔ بہت لوگ تو دیکھ لے کوئی ایک آنکھ والا تو راستہ لوٹ آتے ہیں چل کے بھی۔ ہاں سمجھدار بہت ہو ماشاءاللہ، اتنے سیدھے نہ جتنے بنے بیٹھو اتنے سیدھے نہیں ہو آپ۔ ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَشَفَتَيْن، اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے۔ ارے بولو بھیا،
अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। अल्लाह ने ज़बान भी अता फरमाई, ज़बान में अल्लाह ने फसाहत रखी। जानवरों को अल्लाह ने वो ज़बान नहीं दी फसाहत वाली, चाहे जितना बोझा ला दो, चाहे मारो, चाहे काटो, चाहे दौड़ाओ, चाहे भूखे बांधे रखो। अरे कुछ बोल पाते हैं भैया? मारो तो वो अपने मार को बयान नहीं कर पाते, शिकायत नहीं कर पाते, अंदाजन बता दे और बात है, लेकिन जबान में वो अल्लाह ने जबान अता फरमाई। कितनी बड़ी नेमत। अरे बोलो भैया, अरे है कि नहीं है? बहुत सीधे न बनो, चकड़ बहुत हो। आगे वाले भी छल लग रहा कि हरम से आए। अल्लाह सही बोलने की तौफीक अता। अरे बोलो भैया, अल्लाह ने जबान अता फरमाई। जबान बहुत बड़ी नेमत, जबान बहुत बड़ी नेमत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में एक सूरह जिसको सूरह रहमान कहते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया और गोयाई अता फरमाई, बोलना अता फरमाया। तो ये जबान बहुत बड़ी। अरे बोलो भाई, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दो दो, मैं जन्नत की जमानत लेता हूँ, तुम्हें जन्नत दिलवाऊंगा। एक तो जबान की हिफाजत और दूसरे शर्मगाह की हिफाजत। दो चीज़ों की हिफाजत के बिना पर ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारी शफारत करवा के क्या दिलवाऊंगा? जन्नत दिलवाऊंगा। अल्लाह दोनों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद का 18वां सिपारा सूरह मोमिनून है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून। ऐसे मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले। मुसलमान हो कि ये धोखा हो जा, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। अब तो लोग ऐसे घूमा करते हैं, अब मैं क्या बताऊं, बड़ी उरियानियत है, बड़ी तबाही है। उस तबाही को लोग कमाल समझते हैं। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि हम महबूब दो जहां जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ताबेदार, सच्चे गुलाम हो जाएं। कीमत इसमें है, कमाल इसमें है। कमाल जो समझते हैं, कमाल उसमें नहीं है। इसमें लिखा जलसा इस्लाह मुआशरा। लड़कों को देखो पूरी पैंटें काटे डाल रहे हैं। अब तो पहले नीचे काटते, अब ऊपर ऊपर तक काटते हैं। ऐसे कटुआ हो गया है, तौबा है अल्लाह, पूरा कतर ब्योंत किए पड़े हैं। एक साहब से मैंने पूछा ज्यादा कटी देखी, तो मैंने कहा कहीं मारे गए हो कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, गिरे हो, क्या हुआ? तो कहा कहाँ रहते? तो मैंने कहा बहरे। कहा तुमको कुछ अकल नहीं है? मैंने कहा बताओ भाई क्या? कहा नहीं, ये नया फैशन चला, जगह जगह से पैंट कटी हुई है, फैशन में है। मैंने कहा हमने समझा कोई मुसीबत है, कपड़ा घटा, चूहे ने काटा या मारे गए क्या? कहा नहीं नहीं, ये भी फैशन है, इसमें भी बड़ा कमाल है। अब आप समझो, मैं नहीं कहूंगा। यहाँ उलमा भैया छोड़ दीजिए इस बार, सब कुछ छोड़ दीजिए, सब हमारे जिम्मे। हम जब बैठते हैं तो सबको छुट्टी कर देते हैं, भाई कोई जहमत में क्यों रहे, अकेले ही सब कर लेते हैं, बुढ़ापे में सब करते हैं। घुटने से लगाकर कमर तक उलमा बैठे, मालूम करो इसमें तो भाई मुफ्तियाने इल्जाम दी हैं। घुटनों से लेके कमर तक इतना हिस्सा मर्द के लिए छुपाना वाजिब है। बिला वजह खोलने से गुनाह पड़ता है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और अगर इतने हिस्से में कहीं खुला हुआ हो तो नमाजी की नमाज, मर्द की, मैं मर्द की बात करता हूँ, उसकी नमाज नहीं होगी। किस तरह से? इतनी जगह का कपड़ा बारीक भी न हो जिससे चमड़ा दिखाई पड़े, इतना टाइट भी न हो जिससे आजू की बनावट का पता चल जाए। दोनों बातों में पर्दा जरूरी है, इसके बगैर नमाज। अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ अता फरमाए। अब इसी में इधर उधर हो गए। नहीं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के भैया कोई पीट रहा है कोई चीज कहीं से, या अच्छा या अल्लाह
برباد گلستہ کی خاطر بس اور پیچھے پٹائی بھی ہے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صحابہ اکرام کی نہ کوئی اپنی پسند تھی نہ چاہت تھی، صرف اللہ کے حبیب علیہ السلام کی غلامی میں خوش رہتے تھے. والد صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، چاہے مٹی میں مل جائے گھر و بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا، آقا آپ ہمیں بس کہہ دیں ایک بار اپنا. بھیا کوئی صفت غلاموں والی ہے؟ نہیں بھائی. میں تو کہا کرتا ہوں ایک دروازے پر کوئی کتا پلا ہو، چاہے اس کو 20 روپیہ میں کوئی خریدنا پسند نہ کرے، ایک دن کی غلامی کرتا ہو پڑا رہتا ہو، اگر اسے کوئی ڈنڈا یا گمہ مار دے گا تو کتے کا مالک اس سے بدلہ لینے کو تیار ہے. اور بڑا تندرست بڑا طاقتور کتا ایک در پہ نہ پڑا ہو، ایک مالک کی غلامی میں نہ ہو، کوئی چاہے مارے چاہے پیٹے دوڑائے، کوئی اس کے بدلے کو بولنے کو تیار. اللہ ہمیں سچا غلام بنا دے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عرض کر رہا تھا یہ چیزیں منع ہیں. ارے بولو منع ہے کہ نہیں منع ہے؟ ہاں اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کر رہا تھا اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. کہے کی والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے وہ سچے مومن کہے جائیں گے. مومن کی ایک نشانی اپنے شرمگاہ کی طے کرو ہمیں حفاظت کرنی ہے. ارے بولو بھائی جنت تو ہر ایک کو چاہیے، دنیا تو فانی ہے، آج ہے کل ختم ہے، اور ایک رات دو رات کہیں کوئی بات ہو جائے تو موت تو بہت، زندگی بڑی نازک ہے. کیا بھیا بہت نازک ہے. کتنے آئے چلے گئے، دھوکے میں چلے گئے، کچھ عطا پتا. اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا کہ آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے. وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشیں، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے. تو زندگی بڑی دھوکے کی ہے. تو عرض کر رہا تھا اللہ نے زبان عطا فرمائی، ولسان اللہ نے زبان عطا فرمائی، وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے. ارے بولو بھائی ایک ہی ہونٹ میں کوئی کجی پائی جائے تو کوئی جلدی مخاطب ہونے کو تیار، آواز صحیح نہیں نکلے گی. اوپر کی ہونٹ کٹ جائے تو نیچے والی کٹی ہو تو آدمی کہے گا رشتہ دار ہے، کہے بڑا امیر آدمی ٹھیک لیکن لڑکا روٹ کٹا. جاؤ کام ختم ہے، قیمت گھٹ گئی. تو اللہ نے صحیح صحیح بنایا. ارے بولو بھیا اللہ نے 2 ہونٹ عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، اور اللہ نے 2 آنکھیں عطا فرمائی، اور اللہ نے سارا کچھ اب وجود بخشا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے اس مہربان پروردگار سے غفلت میں ڈالا جس نے ٹھیک ٹھاک برابر برابر صحیح صحیح بنایا. کتنا ہمارے اللہ نے احسان کیا. تو بنی اسرائیل کے عابد سے کہا گیا اللہ نے 500 سال کی عبادت کے بدلے ایک آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت، دوسری آنکھ کی قیمت 500 سال کی عبادت. حکم ہو گیا میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دو. یہ نعمتوں کا حساب نہیں دے پایا. ارے بولو بھیا اللہ نے ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم
وہاں نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ مجھے ایک حمد یاد آیا کہ بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار چیزیں اللہ نے عطا فرمائی کہ تازگی پاتوں کو، ڈالی کو لچکنا بخشا، تازگی پاتوں کو، تازگی پاتوں کو، ڈالی کو لچکنا بخشا، حسن غنچوں کو دیا، حسن غنچوں کو دیا، اور گل کو مہکنا بخشا، حسن غنچوں کو دیا۔ تو اللہ نے یہ جو مجلس مرحمت فرمائی ہے، سب کو آنے کا موقع عطا فرمائے، ایک جٹ ہونے کی توفیق دی ہے، یہ ہمارے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔ ارے بولو بھائی، اللہ نعمتوں کی شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا، شکر گزاری کرتے رہو گے نعمتیں بڑھاتا رہوں گا۔ اسی پر علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خوش دل مزدور کام زیادہ کرتا ہے۔ گلستان اور بوستان تو بڑی مشہور کتابیں فارسی کی، علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ دل خوش رکھو گا نہ لیبر لگاؤ، مزدور لگاؤ، اس سے کہو بھائی ذرا سستا لو، پانی پی لو، کچھ گڑ کھا لو، مٹھائی کھا لو، تھوڑی دیر رک جاؤ، سستا لو، بیڑی کی عادت ہے تو وہ بھی اپنا، تو مزدور بہت خوش ہو جائے گا، کہے گا مالک بڑا اچھا ہے۔ تو 8 گھنٹے بھر کا کام وہ کرے گا، لیکن اس سے بڑھا کے کرے گا، محنت زیادہ ہی کر ڈالے گا، اور بار بار چھیڑو گے، بیٹھ گئے چلو یہ کرو تو وہ کرو، گمہ اٹھاؤ، یہ کرو وہ کرو، سیمنٹ اٹھاؤ، فلانا ڈھکانا تری کرو اس کی دیوار کی۔ جب 3-5 زیادہ کرو گے، ہر وقت چھیڑو گے، پورا دن ہلتا رہے گا، 4 گھنٹے بھر کا کام کرے گا، کہے گا مالک بڑا ارے سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ خوش دل مزدور زیادہ کام کرتا ہے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے پردے تک آواز ان تک پہنچتی ہوگی پردے کے ساتھ، اگر شوہر کی شکر گزاری ہے تو وہ کپڑے بھی اچھے لائے گا اور کھانے پینے کی چیزیں بڑھا کے لائے گا، وہ نعمتیں بڑھائے گا۔ ایک بار کپڑا لایا، ایک بار کپڑا عید میں لایا تو 500 کا جوڑا لایا، عورت کہے کہ تم ہمارا جوڑا بڑا اچھا لایا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تو بقرعید میں 700 والا پھر لے آئے گا، سال میں 2-3 بار لائے گا۔ اور اگر پہلی بار 1000 کا جوڑا لایا تو کہا جوڑا اور کپڑا لے، پورے کفن اٹھا کے لے آئے، تو سمجھ جاؤ 1 سال پورا پکا ہے کہ کپڑا لتے سے کوئی ملاقات۔ خوش دل مزدور، ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں؟ اب آپ ذرا سمجھو، ہوشیار تو بہت، چالاک تو بہت ہے۔ زبردستی کرو گے، سنو چائے بنا کے لاؤ، تو چپکے سے کسی بچے کو رلا دے گی، 1 گھنٹہ آپ ہی کھلاؤ گے، چائے وائے بھول جاؤ، پانی تک نہیں ملے گا۔ چائے وائے تو بہت دور کی بات ہے۔ کرنا کیا چاہیے، اس سے یہ کہو کہ صاحب بہت زیادہ تم تھکی ہو، مناسب ہو تو مجھے چائے کی خواہش ہے، چائے پینے کو جی چاہتا، جب موقع ہو تب، جب موقع ہو تب بنا دینا، تو سمجھ جاؤ ابھی چائے مل جائے گی۔ اور کو سنائے چائے بنا کے لاؤ، تو جاؤ ہوا کھاؤ، چائے تو چاہے پانی سے ملاقات۔ سمجھے، عقل کی آدھی ہے، بالکل پکا ہے۔ عورت عقل کی آدھی ہوتی ہے، عقل کی ناقص ہوتی، تعریف سے کام لے لو، جھگڑا کیوں پالو بھیا؟ تعریف سے بہت، تعریف کی زیادہ چاہت ہوتی ہے، ورنہ اگر 2 عورتیں مل کر کے چاند دیکھے تو مانے نہ جائے، 2 عورتیں گواہی دے دے تو بھی نہ مانا جائے ان کی گواہی، جب تک ایک مرد کسی گواہی میں شریک نہ ہو تب تک ان کی گواہی اللہ صحیح سمجھ عطا، تو بھیا تعریفیں سے کام چلا لو نا، خداوند قدوس صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ شکر گزاری سے اللہ نعمتیں بڑھاتا اور ناشکری سے نعمتیں گھٹتی ہیں۔ تو اللہ نے یہ موقع میں رحمت فرمایا۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ حتی یکون ہواہ تبع، یہاں تک کہ وہ اپنی ساری خواہشات کو، ساری مرضیات کو، ساری چاہتوں کو اس دین کے تابع نہ کر دے گا جو دین میں لے کر آیا ہوں۔ آقا فرماتے جب تک ایسا نہ ہوگا تب تک سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا پکا مسلمان گننا شمار کرتا ہے، کہتا ہم بڑے پکے والے مسلمان، بڑے سچے مسلمان، لیکن طریقہ کیا مل رہا ہے؟ نہیں، اپنی منمانی کرتا ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھو ہر آدمی پورا لگ رہا کہ پورا نوابہ ہے، نہیں مانتا، گھاٹا اٹھا لیتا ہے۔ صحیح طریقہ کیا تھا منمانی کا؟ اگر کوئی مفتی صاحب، عالم صاحب، امام صاحب کچھ بتا دیں تو ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، نہیں مانتا، باتوں کو ٹھکراتا ہے کہ سنو مولانا یہ ماحول وہ نہیں ہے جو تم بتاتے ہو، یہ تمہارا ماحول 50 سال پیچھے والا ہے، اب کا ماحول یہ نہیں ہے۔ یاد رکھو شمع رسالت کے پروانوں، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پوری زندگی کے لیے، جب تک دنیا ہے تب تک آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے حبیب کا طریقہ چھوڑ کر کامیابی نہیں مل پائے گی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اب لوگ شادی بیاہ کے موقع پر بڑا لمبا موقع لیا کرتے، لمبے لمبے ٹائم مانگا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے۔ کئی چیزوں بھیا؟ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کی جائے، دیری نہ کی جائے۔ جنازہ تیار ہو جائے، کفن و دفن میں دیری نہ کی جائے۔ اگر وہ واقعی نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے، جائے قبر میں آرام کرے، جنت کا بستر مل جائے گا، وہاں کی کھڑکی کھولی جائے گی، آرام کے ساتھ لیٹے گا۔ اور اگر بد آدمی ہے، کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں کہیں چہرہ وہرا نہ بگڑنے لگے، کوئی بات ہو جائے، تو آقا نے فرمایا 3 چیزوں میں دیری نہ کی جائے۔ جب جنازہ تیار ہو جائے تو کفن و دفن میں دیری نہ کی جائے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو ٹال مٹول نہ کرو، دھیرے دھیرے کرتے کرتے کہیں نماز قضا ہی نہ ہو جائے۔ اور ایک بات اور ضمن عرض کر دوں کہ بعض وقت ایسا ہے کہ آدمی کہیں بخار آ گیا تو سفر سے آیا ہے، تھکا ہوا ہے، لیٹ گیا، نیند آ گئی، اب رات کے 4 بجے تک سوتا ہی رہا، تو جب تک فجر کا وقت نہیں شروع ہوتا، جب تک سحری کا وقت رہتا ہے، تب تک عشاء کی نماز پڑھنے کی گنجائش ہوا کرتی ہے۔ سحری کے ٹائم تک عشاء کی نماز پڑھ لینے پر نماز ادا ہی مانی جائے گی، کوئی گناہ نہیں پڑے گا۔ لیکن جان بوجھ کر کوئی تاخیر کرے تو نماز کا ثواب گھٹے گا، جس کو مکروہ کہا کرتے ہیں۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ اس میں بھی، نماز میں بھی دیری نہ کی جائے، ٹال مٹول نہ کی جائے۔ تو ٹال مٹول تو چھوڑو، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک بات اکثر عرض کر دیا کرتا ہوں کہ نمازی مؤذن آواز لگاتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، پہلی بار میں 2 بار اللہ کی بڑائی بیان کی، دوبارہ پھر مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا، اللہ ہی سب سے بڑا۔ آدمی جان بوجھ کر بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، ادھر ادھر ہو رہا ہے، نماز کی فکر نہیں کرتا۔ بھلا بتاؤ ذرا، میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جی چاہتا ہے بلال سے کہوں وہ اذان کہیں، پھر ان گھروں کو جاؤں جو بغیر کسی مجبوری کے بجائے مسجد کے گھر ہی میں نماز پڑھ لیتے، ان گھروں میں آگ لگاؤں۔ یہ فرمایا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھیا سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو بڑی آسانی کے ساتھ نماز چھوڑتے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اور تیسری بات، میرے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس میں بھی تاخیر اور دیری نہ کی جائے۔
کئی مہینے کی لمبی لوگ تاریخ دیتے ہیں، بلکہ جو تاریخ بیچارے آتے ہیں لڑکے والے، اگر لڑکی والا کہنے لگے بھائی صاحب بر وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں میں رشتہ کر سکوں، ابھی شادی کرنے بھر کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ رشتہ دار جو لڑکا والا وہ بولے گا نا بھائی صاحب آپ تو ہمارے خاص آدمی ہو، آپ تو سمجھو رشتہ دار ہو ہی گئے، آپ گھبراؤ نا، آپ سے ہمیں بڑی محبت ہے، بڑا لگاؤ ہے، آپ یہ کہتے ہو کہ ابھی موقع نہیں، اتنا انتظام نہیں، جاؤ آپ کے لیے میں نے اپنی طرف سے 4 مہینے کا موقع، برا نہ مانو تو آگے بتا دوں، ایک بات ہے اس میں چھپی، سمجھ جاؤ پکا بے ایمان ہے یہ، پکا ٹھگ ہے جس نے 4 مہینے کا موقع دیا ہے، یہ آدمی چور ہے، بے ایمان ہے، موقع تمہاری خیر خواہی میں نہیں دیا ہے، اس نے موقع اس لیے دیا ہے 4 مہینے 5 6 7 مہینے کا، کہ جب اتنا موقع مل جائے تو یہ ہمارا رشتہ دار چاہے جانور بیچ ڈالے، کھیتی بیچ لے، قرضہ لائے، چاہے گاڑی بیچ ڈالے، یہ ہمارے لیے انتظام۔ چالاک بہت ہے، یہ سمجھتا ہے کوئی جو چالاک بہت ہے، بھیا چالاک بہت زیادہ کوا ہوتا، والد صاحب بیان میں کہا کرتے تھے چالاک کوا بہت ہوتا ہے، کالا کالا ہوتا ہے پر سمے تول ڈالا تو 1 کلو کا نہیں ہوگا، چالاک بہت ہوتا ہے وہ۔ ساری چڑیا قیام گاہوں سے باہر نکل کے اللہ کی تعریف کیا کرتی، اللہ نے ارشاد فرمایا یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، چڑیا قیام گاہوں میں اپنے گھونسلوں میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد باہر نکلا کرتی، کوا صبح اٹھا، بہت پہلے اٹھا، کبھی اذان سے پہلے اٹھ پڑے گا اور وہ آواز لگائے گا کاؤں کاؤں مار دو داؤں، جب پہنچا تو پہلی ملاقات گندگی سے، ارے بولو ہے کہ نہیں، پورا دن چکر کاٹتا ہے، اگر بھینس کو زخم ہو جا کوا وہیں بیٹھا ملے گا، کوئی نزلے کا مریض ہے تو کوا وہاں بھی موجود ملے گا، کہیں کھلا کوئی گوشت لے جا تو کوا وہاں بھی، یعنی اس کو کوئی جگہ چھوڑنا ہی نہیں ہے جہاں وہ چالاکی سے، ارے بولو بھیا ہے کہ نہیں، اور چالاک بہت ہے، تو وہ آدمی جو ہر وقت چالاکی میں رہے تو سمجھو پورا وہی ہے، بس اب پر نہیں ہے، باقی ہے وہی، جگاڑے میں رہتے ہیں، پڑوسی سے ملا تو داؤں مار گئے، رشتہ دار سے ملا تو بھی داؤں لگائے پڑے، ساتھی سے ملا تو بھی داؤں لگائے پڑے، چاہے حرام ہو چاہے حلال داؤں لگائے پڑے، ہر وقت جگاڑے لگائے پڑے، تو اس سے رشتہ دار سے کہا بھائی صاحب آپ کو 7 مہینے کا موقع ہماری طرف سے عنایت، تو موقع نہیں دیا، ٹھگنے کی کوشش کرے گا کہ کیسے جگاڑ کرو تمہارے مال کو، وہ بہت حساب سے کام کرتے ہیں، جب اس نے ٹائم دے دیا بیچارہ کام میں لگ گیا، ایک آدمی بڑا غریب تھا لکھنؤ کے ایک محلے میں، تو اس نے کہا ہمارے ہاں 150 باراتی آئیں گے، تو میں نے کہا تم تو کرائے پہ رہتے ہو، تو کہا نہیں، لڑکے والوں نے کہا بھی تھوڑے دن کی بات ہے 6 7 مہینہ ہوئے لگ بھگ، تو اس نے کہا کہ لڑکے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 150 سے کم نہیں آئیں گے، چاہے شادی کرو چاہے منع کر دو، تو اب تو بات آ گئی کرنے پڑے گا، تو اور کہا اور موٹر سائیکل بھی اس نے مانگی ہے، تو میں نے کہا تم نے منع کیوں نہیں کیا، جب اس نے مانگ لیا ناجائز کیا تم کو فوراً منع کر دینا چاہیے۔ ایک جگہ صاحب نے رشتے کی بات کی، کہا انہوں نے موٹر سائیکل مانگی ہے بلٹ، تو میں نے کہا اسی وقت منع کرو، ارے کہا مولانا پھر رشتہ کہاں سے، میں نے کہا رشتہ اللہ دیتا ہے، ختم بھی، سمجھے نہیں، جس نے پیدا کیا وہی دے گا، تم پہلے منع کرو، تو انہوں نے فوراً منع کیا کہ تمہارے یہاں میں لڑکی نہیں کروں گا، فوراً منع کیا، اسی وقت اس نے فون پر منع کیا، تو کہا اب کیا کرے، میں نے کہا اب تمہارے لیے اللہ بہتر انتظام کرے گا، دوسرا رشتہ دار ہے ان سے ڈبل مالدار بہترین 5 وقتہ نمازی، اس نے بغیر کسی شرط ہی کے کر لیا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس نے مانگا میں نے منع کیا، اللہ نے اس سے بہتر رشتہ، تو جب کوئی مانگے تو دیر نہ کرو، فوراً دروازے سے بھگا دو، جیسے اب ڈنڈا ونڈا سے نہ بھگاؤ، ایسا ہے، جب کوئی مانگ لے جہیز کے نام پر کچھ گاڑی گھوڑا، اس سے کہہ دو کہ دوبارہ ہمارے دروازے پر دکھائی طے کرو، انشاءاللہ بہتر رشتہ اللہ دے گا، کون دے گا بھیا، اس نے ناجائز کیا تو آپ کیوں نہیں منع کرتے، اس نے ناجائز کیا، آپ اپنی مرضی سے کوئی لڑکی کو دیتے الگ بات تھی، اس نے مانگا ہے ناجائز کام کیا ہے، بغیر مجبوری کے سوال کرنا مانگنا جائز
नहीं है। उसने कहा वो 150 बाराती आएंगे, नहीं मानेंगे, गाड़ी भी मांगी। तो मैंने कहा मना कर दो। कहा मना न करेंगे, हमारे पास कुछ जुगाड़ है। तो मैंने कहा किराए पे रहते हो ना, 7,000 महीने किराया पड़ता, वो भी जुगाड़ है तुम्हारा। कारी अब्दुल्ला जानते हैं उस घर को, लखनऊ में जो आए हुए हैं। कारी अब्दुल्ला के दाई जिन्होंने बुलाया वो बेचारे कहीं सो गए हैं, तो कारी अब्दुल्ला बेचारे 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के आए। सवारी मिली नहीं तो श्रावस्ती जिले से ऐसे चले आए, और इनका दाई गायब है बेचारे का। इंशाल्लाह भी मौका दिया जाएगा, तकरीर के बाद कुछ न कुछ कम से कम पेश करेंगे बेचारे। तो अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा 150 बाराती वो आएंगे। कहा मैंने जुगाड़ कर लिया। तो मैंने कहा तुमने कौन सा जुगाड़ किया? किराए पर रहने वाले हजरत मौलाना इकबाल साहब। मैंने कहा जुगाड़ क्या किया? कहा जो आएंगे खाएंगे वो तो हरामे खाएंगे ना, जब उन्हें पता हम गरीब आदमी, तो हमने हरामे वाला इंतजाम कर लिया। मैंने पूछा ऐसा कौन सा काम किया? कहा बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम, बड़े बड़े जो 1.25 लाख महीने में पाने वाले, पैसा भी आता, उस पर से ब्याज भी मिलता, बैंक में जमा होता, ब्याज मिला करता। उसने कहा मैंने 2 लाख ब्याज वाला पैसा जमा किया। और ये भी कहा कि हराम खाने वाले 150 आदमी दरवाजे पर आएंगे, उन्होंने कुछ तकाजा भी रखा है, तो मैं उनके लिए इंतजाम करूंगा। तो सबों ने वही सूद वाली ब्याज वाली रकम कहा, ये भी हराम आने वाले, वो हराम खाए। अच्छा कोई खिलाएगा? और बारात जाने वाले समझते हैं कि हम बिल्कुल बहुत नवाब आसिफुद्दौला खानदान से हैं। और हैं टके भैया, बुरा न मानो तो बता दें, बारात में जाने वाले पूरा लबलब, कोई ठीक ठाक आदमी बहुत मजबूरी में कोई चला जाए अलग बात है, वरना जाने वाले जो खुशी से जाते हैं पूरा लबलब होते हैं, 2 कौड़ी नहीं होते। ऐसे ऐठे बैठे चले। तौबा है अल्लाह, गए कहाँ हैं? गए कहाँ हैं? उस मजबूर के दरवाजे पर खाने के लिए जो 20-22 साल लड़के की परवरिश करे, खिलाए, खुद न खाए खिलाए, खुद न पहने पहनाए, 20-22 साल पढ़ाए लिखाए खिलाए तरबियत करें, उस गरीब के दरवाजे पर जबरन 150 चोर गए खाने के लिए। बोलो दुरुस्त है? ये नहीं दुरुस्त है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ए ताईरे लाहूती, ए ताईरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए ताईरे लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो, जिस रिज़्क़ से आती हो, परवाज़ में कोताही, जिस रिज़्क़ से आती हो। हराम खा के इबादत काबिल कबूल होगी? हर आदमी दुआ मांगता है जिसको देखो, अल्लाह बीमारी को दूर फरमा, फला चीज दूर हो जाए, बीमारी औरों घेरे पड़े, काहे और हराम खाओ। हराम कमाई से, हराम खाने से, इधर उधर धोखे से बचो, तब इबादत काबिल कबूल होगी, जो अल्लाह से मांगोगे मिलेगा। और हराम से रहे तब। बगदाद में 40 आदमियों की एक जमाती वलियों की, जिस पर 40 आदमी उसमें रहा करते थे, जिसके बारे में दुआ कर दें तो कामयाब हो जाए, बददुआ कर दें तो सीधे खटिया खड़ी हो जाए। 40 लोगों की जमात थी वो, औलिया अल्लाह की। एक आदमी ने बुलाया, बहुत मालदार आदमी ने खिलाया, कहा जाओ दुआ करो चाहे बद्दुआ। कहा खैरियत? कहा हमने हराम मिलावट कर दी है खाने में, 40 दिन तो हम ऐसे छुट्टी पर, हमके दुआ नहीं कबूल होगी हमारे बारे में। जाओ जाओ अपना काम करो। अल्लाह हराम खाने, अरे बोलो भैया, अल्लाह हराम खाने से बचाए। मुझे एक वाक़या याद आया। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली एक जगह गए, जिसके यहाँ मेहमानी में गए, वो भी अल्लाह का वली, जाने वाला भी वली, जिसके घर गए वो भी अल्लाह का वली। 3 दिनों तक ठहरे, तो जिसके घर गए थे उस वली ने कहा भैया आप अपने घर जाओ। तो कहा नहीं मुझे 1 दिन और रहने दो। कहा नहीं अब कोई गुंजाइश है वही नहीं। कहा 1 दिन और ठहरने दो। तो बहुत जब मुश्किल उन्होंने खड़ी कर दी, तो कहा भैया ये बताओ हमें क्यों भेज रहे हो, क्यों नहीं रहने देते 1 दिन और? मेहमानी का हक तो 3 दिन है, जैसे तैसे बर्दाश्त करो, क्यों मुझे नहीं रहने देते, क्यों भेज रहे हो? तो उसने कहा, किसने?
میزبان نے کہا جس کا گھر تھا اس اللہ کے ولی نے کہا کہ جب سے تم ٹھہرے پہلی رات تم نے قیام کیا تم کو میں نے 3 روٹیاں کھلائی، ہم تینوں نے فاقہ کر لیا، ہم نے فاقہ کیا، بیوی نے فاقہ کیا، میرے بچے نے فاقہ کر لیا، میں جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لاتا ہوں، جب بیچتا ہوں تو 3 روٹیوں سے زیادہ انتظام نہیں ہو پاتا، 3 روٹیاں تم کو کھلائی، ہم تینوں فاقے سے سو گئے، بغیر کھانا کھائے ہوئے یوں ہی رات گزار دی۔ دوسری رات جب تم نے قیام کیا تم کو 2 روٹیاں کھلائی، ہم نے بھی فاقہ کیا، بیوی نے فاقہ کر لیا، بچے کا فاقہ توڑ دیا، اس کو کھلا دیا، تو 2 دنوں کا ہمارا فاقہ اور 2 دنوں کا بیوی کا فاقہ، 1 دن کا فاقہ بچے کا ہے۔ اور جب تیسری رات تم نے قیام کیا تم کو 1 روٹی میں نے کھلائی، میں نے 3 روز کا فاقہ کیا، 2 روز بیوی کا فاقہ، 1 دن کا فاقہ بچے کا ہو گیا، تو اب 3 دنوں سے زیادہ فاقہ برداشت کرنے کی مجھ میں دم نہیں ہے۔ تم نے 3 دن قیام کیا تم کو میں نے ایسے ایسے کھلایا، تو کہا یہ بھی تمہاری مجبوری ہے، تو کہا تم کیوں نہیں جا رہے یہ بھی تو ذرا بتا دو۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا بھیا، دعوت والوں اور وہ کیا نام ہے بارات والوں، ذرا یہ بھی ڈھنگ سے سنیے گا۔ آنے والے مہمان نے کہا کہ میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، جب پہلی رات میں نے قیام کیا 3 روٹیاں کھائیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں 3 بار دیدار ہوا، جب دوسری رات میں نے 1 روٹی کھائی، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا خواب میں 2 بار دیدار ہوا، تیسری رات جب 1 روٹی کھائی، اللہ کے حبیب کا خواب میں 1 بار دیدار ہوا، 3 روٹیاں کھا کر 3 بار دیدار ہوا ہے، دوسرے دن 2 روٹیاں کھا کر محبوب دو جہاں کا 2 بار خواب میں دیدار ہوا ہے، اور تیسری رات 1 روٹی کھا کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا دیدار خواب میں 1 بار ہوا ہے۔ میں تو محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بے چین تمہارے دروازے پر پڑا ہوا ہوں، تو پتا چلا روزی اتنی پاک تھی جس روزی کو کھا کر تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ سمجھ رہے بھیا؟ تو طے کرو ایسے کھانے سے گھر میں دال روٹی کھا لو ٹھیک ہے، وہاں مزہ نہ مارو زیادہ، ترس کھاؤ اوپر۔ اسی کو کہا گیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا، ایک عورت بڑی ناکارہ تھی، سفر کر رہی تھی، ایک کتا پیاز کے مارے زبان باہر نکالے تھا، آپ نے چھوٹی کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا پرائمری میں، زبان باہر نکالے ہوئے تھا، اس عورت کو بڑا ترس آیا، اس نے روپٹا باندھا، اپنے جوتے میں کنویں میں لٹکایا، اس میں پانی بھر لیا، اس پانی سے کتے کی پیاس بجھائی۔ محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ عورت جنتی ہے، اس نے کتے کی پیاس بجھائی، کتے پر ترس۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ باپ وہ ماں جس نے 20 سال پرورش کر کے تمہیں اپنی بچی دی، کتنا بڑا اس کا احسان ہے، لڑکی بھی لا اور سامان بھی، اور اس کو مجبور کرتے ہیں۔ ارے بولو کرتے نہیں کرتے؟ اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے جگاڑ کر لیا، 12 لاکھ کا سودا کر لیا۔ کتنا سودا کیا؟ 12 لاکھ کا۔ تو میں نے سوچا کوئی زمین خریدی ہوگی، کوئی کام کیا ہوگا، تو میں نے کہا کیسا سودا ہو، کیسی یہ پراپرٹی بنائی، کیا ہوا، 12 لاکھ کا کام کیسے کر لیا؟ تو کہا مولانا مسئلہ بڑا پیچیدہ، تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ میں نے کہا اتنا پیچیدہ کون سارے بھائی، کوئی زمین خریدی ہوگی، کوئی دکان خرید لی ہوگی، یا 20 لاکھ والی زمین 10 لاکھ میں مل گئی ہوگی، کچھ تو ایسا ہوا ہوگا 12 لاکھ میں مل گئی ہوئی چیز وہ۔ تو کہا مولانا باریک بات ہے۔ تو میں نے کہا باریک والی بتا دو۔ اس نے کہا ایک صاحب غرض مند تھے، لڑکی کی عمر 28 برس ہو چکی تھی، تو میں نے جگاڑ لگایا، میں نے کہا 12 لاکھ روپے نقد لوں گا تب تمہاری لڑکی کا رشتہ اپنے۔ تو میں نے کہا یہ کام آپ نے مضبوط کیا، کہا یہ طے ہے۔ تو میں نے کہا یہ جائز، نے کہا مولانا سنو، جائز ناجائز اپنے گھر لے جاؤ۔ تو لاؤ تم دے دو 12 لاکھ۔ ہم کب پاگل کہیں کہا وہ سودا ہو گیا، تمہارے سمجھانے سے سودا منع
نہیں ہوگا، سودا ہو چکا ہے، 12 لاکھ کی بات ہے، نقد کی بات ہے، نہ بارات جائے گی نہ سامان ہوگا، 12 لاکھ روپے مل جائے گا، اس سے میں کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک کام تو تم نے کیا نہیں، میں نے کہا بہت مالدار آدمی ہے، تو کہا مالدار والدار کچھ نہیں تھا، اس نے زمین بیچی تھی، اپنی زمین بیچی تھی 20 لاکھ کی، تو ہم نے سنا بیچ ڈالا تو 12 لاکھ ادھر ہی کر دے۔ تو میں نے کہا بڑا اچھا جگاڑ لگایا ہے تم نے، تو میں نے کہا ایسا ٹھیک نہیں، تو کہا سنو ٹھیک نہ ٹھیک فتویٰ اپنے گھر میں لے جا کے رکھا۔ میں نے کہا بھائی وہ تمہاری مرضی، بہت دور کے نہیں تھے، قریب کے تھے بیچارے، بہت دور کے نہیں تھے، حالات معلوم ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے جب رشتہ کر لیا 12 لاکھ روپے مار لائے وہاں سے، تو ان کے ہاں گاڑی چلتی تھی 4 پہیا والی، 4 پہیا والی گاڑی کرائے چلاتے تھے، اور ایسا کچھ ہوا کہ ان پر چوری کا الزام، جس کو ٹکر ماری ادھر بھی اور کچھ چوری کا، ان کے روپے دھیرے دھیرے کر کے لگے 13-14 لاکھ۔ میں نے کہا مولانا کچھ دعا کر دو، 13-14 لاکھ ہمارے اوپر چڑھ گیا۔ تو میں نے کہا خیریت بتاؤ، تم تو 12 لاکھ مار لائے تھے سودا، تو کہا مولانا میں نے کہا جاؤ ہوا کھاؤ، کہیں سلفاس مل جائے۔ پاگل اس غریب کو ٹھگ لیا تو نے، اب تیرا اتنا جا رہا ہے، گاڑی نے تیرے ٹکر مار دی، اس آدمی کو الزام بھی لگا، اس پر غلط چیز کا استعمال ہوا، اس کی ٹانگیں گئی، جان گئی، اس پر بھی گیا، کہ یہ کتنے جن جیتا، اس کا سارا بیمہ کا پیسہ تیرے حوالے، تیرے اوپر، اب اس کو برداشت کرتا رہے۔ یاد رکھو اگر کسی کو ٹھگ لیا ہے، ناجائز ستایا ہے، اس ماں باپ کو ستایا ہے جس نے اپنی لڑکی کو تجھ کو دیا ہے اور دباؤ ڈال کے لیا ہے، جتنا پیسہ لاؤ گے وہ جائے گا، اس کے برابر اور ہو جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلا گیا ہے۔ بے شک صحیح ہے۔ آج سے نہیں 32واں سال ہے مجھے عیدگاہ کی امامت کرتے، 5 گاؤں کے لوگ پڑھتے پیچھے نماز، اور نہ جانے کتنے نکاح پڑھائے، حالات خوب معلوم، 31 سال ہو گئے تقریباً تقریر کرتے، نہ جانے کتنوں کو دور اور قریب سے دیکھا، جتنوں نے ٹھگا ہے، ایکوں آدمی چین سے مجھے آج تک ملا نہیں ہے۔ اب کوئی بتائے یا نہ بتاؤ الگ بات، کوئی چین سے ملا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کا طریقہ چھوڑ دو، اللہ کے بندوں کو پریشان کر دو۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے کو پریشان کرے گا اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، جھیلنا ہی پڑے گا۔ اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آج اس دور میں ہر آدمی آپ کو پریشان، جس کے ہاں 2 3 4 5 6 7 لڑکیاں ہو جائیں، وہ آدمی آپ کو پریشان ملے گا۔ پریشان کیوں ہے کہ رشتہ دار بغیر لیے رشتہ، آقا نے فرمایا 2 لڑکیوں کی پرورش کر لے، 3 کی پرورش کر لے، آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن اب دور لوگوں نے ماحول اتنا گندا کر ڈالا، اتنا گندا کر ڈالا ہے کہ اگر 2 4 ہو گئی تو پوری زندگی آدمی چین سے نہیں سوئے گا جب تک ہو نہ جائے، اور ہو جانے کے بعد جب تک نباہ نہ ہو جائے تب تک جھیلتے رہے گا۔ ارے بولو ہے بھیا کہ نہیں؟ ایسا جب کرو گے تو جھیلنا پڑے گا۔ مالداری بہت بڑی دولت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت نہیں ہے۔ جب سستا رشتہ، شادیاں سستی ہونے لگے تو گناہ مہنگے ہو جائیں گے، جب شادیاں مہنگی ہونے لگیں گے تو گناہ سستے ہو جائیں گے، یہ وبال پوری امت پر آئے گا۔ ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ والد صاحب کہا کرتے تھے ایک گھر جل رہا ہے، پڑوس والا کا ہم سے کیا مطلب، فلانے کا گھر جلتا دوسرے میں آگ جائے گی، تیسرا کا ہم سے کیا مطلب، محلہ دوسرا ہے، وہ آگ وہاں تک جا پہنچے گی، یہاں تک کہ پورے گاؤں کو جلا کے خاک کر دے گی۔ وبال سب پر آئے گا۔ ارے بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ طے کرو ہمیں اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنی ہے۔ رہن سہن ہو، رشتہ ناتا ہو، کوئی روٹھے تو روٹھ جائے، ناراض ہو جائے۔ میں شعر پڑھا کرتا ہوں کہ بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، بگڑ جائے سارا زمانہ تو کیا غم، تیرے
روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا، تیرے روٹھنے سے نہ ہوگا گزارا۔ سب کی ناراضگی کی رضامندی کی پرواہ نہ کرو، ہمارا اللہ راضی رہے، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ ساری دنیا ناراض ہو جائے، کسی کی ناراضگی سے کچھ بگڑنے والا طے کرو، ایسے ہی کریں گے۔ ارے بولو بھیا کریں گے؟ اللہ سب کو یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مختصر تو زندگی ہے، اندر کی سانس اندر گئی، باہر آئے نہ اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، باہر والی اندر آ سکے نہ آ سکے اس کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنے۔ اللہ نے زندگی دی تو میں نے عرض کیا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی آدمی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ساری خواہشات، ساری مرضیات، ساری چاہتوں کو اس دین کے تابع نہ کر دے جس دین کو لے کر آئے مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طے کرو ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، ساری زندگی کا حساب دینا، اللہ کے حبیب کا سامنا ہونا ہے، تو ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ ہمارا اللہ بھی راضی رہے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے۔ ایک وہ سلام کے تعلق سے شعر ہے جس کی فرمائش حضرت مولانا شبیر صاحب نے کی تھی پہلے ہی، اسے درود پاک پڑھ کے سماعت فرما لیں، پھر چند اشعار قاری عبداللہ قمر سے سن لے جائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، وقت کافی ہو چلا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے۔ کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا، کبھی عرش جس کا مقام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، وہ یتیم گلشن دہر میں، وہ یتیم گلشن دہر میں کوئی گود جس کے لیے نہ تھی، کوئی گود جس کے لیے نہ تھی۔ کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، کبھی بکریوں کا ہے پاسباں، کبھی انبیاء کا امام ہے، اسی رہنما پہ درود ہے۔ پے جستجو یہ سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، پے جستجو یہ سکون دل، چلو آؤ کوئے نبی چلے، چلو آؤ کوئے نبی چلے۔ جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، تو وہاں بھی لطف تمام ہے،
جو یہاں غموں کا ہجوم ہے، اسی رہنما پہ درود ہے، اسی تاجور پہ سلام ہے، کبھی بوریا بھی پھٹا ہوا۔ خداوند قدوس ہم تمام ایمان والوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔